دشتے جنوں قسط نمبر 14۔ حسینہ بیگم اور شبیر درانی حویلی سے واپس آئے تو بہت غصے میں تھے۔ ملازمین ان ماں بیٹے کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ غصے میں تو یہ دونوں انسانیت کی تمام حدود پھلانگ جایا کرتے تھے۔ بات بات پر وحشیوں کی طرح چیخم دھاڑ کرنا اور کاٹ کھانے کو دوڑنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ گھر کے ملازمین ایسے مواقع پر ان کے سامنے آنے سے گریزی کرتے تھے۔ وہ سامنے اسی وقت آتے جب کسی کو بلایا جاتا۔ نیلا درانی ان ماں بیٹوں کے لیے زندگی کا اہم ترین مسئلہ بن گئی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ میں آ کر نکل جاتی تھی۔ صرف جائیداد ہی نہیں بلکہ نیلا ان کے لیے ایک لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی تھی کہ وہ ان کا ڈیتھ وارنٹ تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نیلا بے گناہ تھی۔ محض اس سے شادی اور اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے شبیر درانی نے انسپکٹر اعظم سے مل کر اس کے خلاف سازش تیار کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ نیلا کو بلیک میل ہو کر اس کے قابو میں آ جائے گی۔ اسے پولیس وین پر اپنے آدمیوں سے حملہ کروا کے نیلا کو آزاد بھی اسی لیے کروایا تھا کہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ اسے نیلا سے ہمدردی اور محبت ہے اور وہ نیلا کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتا ہے۔ دوسری طرف اس نے انسپکٹر اعظم کو یہ تاثر دیا تھا کہ نیلا کو چھڑانے کے لیے وین پر حملہ نیلا کے آدمی نے کیا تھا۔ انسپکٹر اعظم نے تو اس کی بات کا یقین کر لیا تھا، مگر نیلا اس کے جھانسے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اور مراد اور اس کے شوہر بخشو کی مدد سے ان کے محافظوں کو بے ہوش کر کے حویلی سے بھاگ نکلی تھی۔ شبیر درانی کے آدمی شکاری کتوں کی طرح اس کے تعاقب میں تھے۔ اس مرتبہ ایک ایسے شخص کے ذریعے نیلا کا سراغ ملا جس نے دولت کے لالچ میں سے نیلا کے بارے میں اطلاع دی۔ نیلا پھر اس کے ہاتھ آ گئی تھی، مگر وہ نیلا کی نفرت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگا سکتا تھا کہ نیلا نے اس کی قیدی بن کر رہنے کے بجائے مر جانے کو ترجیح دی تھی اور نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ نیلا درانی کو دور دور تک تلاش کیا گیا تھا، مگر اس کی لاش نہر سے نہیں ملی تھی۔ اس کے آدمی نے اگرچہ سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی وہ نہر میں ڈوب کر مر گئی ہوگی اور تیز رفتار پانی اس کی لاش کو کہیں سے کہیں دور بہا کر لے گیا ہوگا، مگر شبیر درانی کو یقین تھا کہ نیلا زندہ تھی اور کہیں روپوش تھی۔ اس سے اپنی تلاش جاری رکھی اور بالآخر ایک بار پھر نیلا کو عین اس وقت گرفت میں لے لیا جب وہ ایک بنجارن کے بھیس میں ٹرین پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اسے 1 منٹ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو نیلا اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ نیلا اب تک کسی ایسے آدمی سے رابطہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی جو اس معاملے میں اس کی مدد کر سکتا۔ ویسے نیلا نے فون پر جن لوگوں سے رابطہ کر کے ان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے شبیر درانی کو بتا دیا تھا۔ اسے شبہ ہی نہیں یقین تھا کہ اگر نیلا کسی اعلیٰ شخصیت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہی ثابت ہوگی، اور پولیس کے پاس نیلا شاید اس لیے نہیں جا رہی تھی کہ پہلے اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ اس پر کئی آدمیوں کے قتل کا الزام تھا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کئی سال لگ جاتے۔ دوسری طرف انسپکٹر اعظم بھی شبیر درانی کے لیے خطرے کی جھنڈی بن رہا تھا۔ اس کے خیال میں انسپکٹر اعظم دنیا کا سب سے بڑا احمق تھا جو ایس پی کو نیلا کے بارے میں گمنام خط ملنے کے بعد اپنی چمڑی بچانے کے اس کے پاس دوڑایا تھا۔ اگر انسپکٹر اعظم یہ حماقت نہ کرتا تو شاید شبیر درانی کو اس خطرے کا احساس بھی نہ ہو پاتا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صرف انسپکٹر اعظم ہی نہیں نیلا کے خلاف اس سازش سے واقف اور اس میں شریک تھا۔ اس لیے اس نے انسپکٹر اعظم کو راستے سے ہٹا کر اپنی طرف سے بڑھتے ہوئے اس خطرے کو روک دیا تھا۔ وہ اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا کہ خطرہ بھی پوری طرح ٹلا نہیں۔ پولیس کے کچھ اور آدمی بھی جانتے ہوں گے کہ انسپکٹر اعظم نے جس شخص کو مروایا تھا وہ بے گناہ تھا اور نیلا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن شبیر درانی کو یقین تھا کہ وہ پولیس والے اس سلسلے میں اپنی زبان کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح وہ خود بھی سلاخوں کے پیچھے پہنچ سکتے تھے۔ شبیر درانی کو نیلا کی اس ہمدرد کا بھی خیال آ رہا تھا جس نے ایس پی کو گمنام خط لکھا تھا۔ وہ کون ہو سکتا تھا؟ شبیر درانی اس اجنبی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا، لیکن بہرحال وہ کوئی بھی تھا اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ لیکن شبیر درانی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تو خود نیلا تھی۔ نیلا درانی کو امو والی حویلی میں چھوڑ کر وہ رحیم یار خان واپس آ گیا۔ حسینہ بیگم گلمرگ میں تھی۔ شبیر درانی نے رات ہی کو اپنے ایک آدمی کے ہاتھ ماں کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ نیلا مل گئی ہے، اس کو وہ گاڑی سے شہر آ جائے۔ حسینہ بیگم پیغام پا کر صبح سویرے ہی شہر پہنچ گئی تھی۔ ناشتے اس نے بیٹے کے ساتھ ہی کیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں کمرے میں آ گئے اور تقریباً 2 گھنٹے تک ایک نئی سازش کے تانے بانے بنتے رہے، اور بالآخر فیصلہ کن مرحلے پر شبیر درانی نے اپنے وکیل کو فون کر دیا کہ وہ سارے کام چھوڑ کر اس کے مکان پر پہنچ جائے۔ وکیل 1 گھنٹے بعد آیا تھا۔ انہوں نے اپنا منصوبہ وکیل کے سامنے پیش کیا۔ اس نے تمام پہلوؤں پر بھی غور کیا گیا جو قانونی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا تھا۔ وکیل ایک کاغذ پر کچھ پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا اور پھر دوپہر کے لگ بھگ آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ وکیل دوپہر کو ٹھیک اس وقت پہنچا جب وہ ماں بیٹا کھانے کی میز پر آئے اور کھانا شروع کرنے ہی والے تھے۔ آئیے وکیل صاحب پہلا کھانا ہو جائے پھر اطمینان سے بات بھی کریں گے، شبیر درانی نے کہا۔ وکیل نے اپنا بریف کیس ایک طرف رکھتے اور ایک کرسی کھینچ کر کھانے کی میز کے سامنے بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں آگے۔ وکیل نے اپنے بریف کیس کھول کر کچھ کاغذات نکال لیے۔ یہ نکاح نامہ ہے۔ اس نے اوپر والے کاغذات اٹھا کر حسینہ بیگم کی طرف بڑھا دیے۔ آپ انہیں دیکھ لیجیے، اندر تمام اندراجات مکمل ہیں۔
نکاح خواں اور گواہ کے دستخط موجود اور نکاح رجسٹرار کی مہریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ ان سب کو 5,000 روپے فی کس دے دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو وقت پر آنے پر انکار کر سکتا ہو۔ ضرورت صرف نائلہ کے دستخطوں کی ہے۔ حسینہ بیگم نکاح نامہ کے کاغذات دیکھنے لگی۔ وہ 2-4 پر تھے اور ہر لحاظ سے مکمل تھے۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کاغذات شبیر درانی کی طرف بڑھا دیے۔ اور یہ جنرل پاور آف اٹارنی ہے نائلہ درانی کی طرف سے شبیر درانی کے نام۔ میں نے رجسٹرار سے بات کر لی ہے۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ مطالبہ کر رہا تھا لیکن 50,000 روپے میں معاملہ طے ہوا ہے۔ یہ رقم اس وقت ادا کی جائے گی جب سرکاری کاغذات میں اس پاور آف اٹارنی کا اندراج ہوگا اور اس پر رجسٹرار کی مہر اور دستخط وغیرہ ثبت ہو جائیں گے۔ آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ وکیل نے پاور آف اٹارنی کے کاغذات حسینہ بیگم کی طرف بڑھا دیے۔ حسینہ بیگم گہری توجہ سے ان کاغذات کا مطالعہ کرتی رہی، پھر مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کاغذات میز پر رکھ کر وکیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نائلہ درانی مفرور اور قتل جیسے سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب ہے۔ کوئی قانونی پیچیدگی تو نہیں ہوگی؟ آپ نے شاید غور نہیں کیا بیگم صاحبہ، وکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کاغذات پر 2 مہینے پہلے کی تاریخ ہے۔ اس وقت نائلہ درانی نہ تو مفرور تھی اور نہ ہی کسی جرم میں ملوث تھی۔ اس کے آخر میں رجسٹرار کی طرف سے جملہ بھی تحریر ہے کہ نائلہ درانی نے کسی دباؤ اور کراہ کے بغیر میرے روبرو اپنے دستخط ثبت کیے ہیں۔ نائلہ کے دستخط ہو جانے کے بعد سرکاری کاغذات میں اسی تاریخ میں اس کا اندراج ہو جائے گا جو اس پر درج ہے۔ اس طرح اس دستاویز کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی اور اسے کسی بھی عدالت میں جعلی ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، حسینہ بیگم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ شبیر وکیل صاحب کو فی الحال 30,000 روپے دے دو، باقی حساب کتاب بعد میں کر لیا جائے گا۔ شبیر درانی اٹھ کر ڈرائنگ روم سے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آکسی سے 100 کے نوٹوں کی 3 بنڈل وکیل کے سامنے اس میز پر پھینک دیے، جیسے کتے کے سامنے ہڈی پھینکی۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے نوٹوں کے بنڈل اٹھا کر بریف کیس میں رکھ لیے اور بریف کیس بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں اجازت چاہوں گا بیگم صاحبہ، یہ مجھے واپس کب ملیں گے؟ اس نے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کل صبح آ کر لے جائیے، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ اور پھر اسی شام دونوں ماں بیٹا وہ کاغذات لے کر امو والی حویلی پہنچ گئے جہاں نائلہ درانی قید تھی۔ حسینہ بیگم اور شبیر درانی کو یقین تھا کہ معمولی سے تشدد کے بعد نائلہ درانی ان کاغذات پر دستخط کر دے گی، لیکن نائلہ درانی نے جس طرح ان کاغذات کے پردے شبیر کے منہ پر دے مارے تھے، اس سے شبیر درانی کا دماغ گھوم گیا تو تیش میں آ کر اس نے نائلہ کو تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مار مار کر نائلہ کو دھموا کر دے گا، لیکن پہلا تھپڑ کھاتے ہی نائلہ نے اس کی جو درگت بنائی تھی اسے شاید زندگی بھر نہیں بھلا سکے گا۔ اور جب وہ حویلی سے واپس آئے تو بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ گھر کے ملازم اس کے غصے سے واقف تھے، اس لیے اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی کو تو شبیر درانی تک وہ پیغام پہنچانا تھا جس کے عدم موجودگی میں موصول ہوا تھا۔ اس کے لیے عاشق نامی بوڑھے ملازم کو ہمت کرنی پڑی۔ شبیر درانی اس وقت ڈرائنگ روم میں اکیلا ہی بیٹھا نائلہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ صوفے پر بار بار پہلو بدل رہا تھا، نائلہ کی لگائی ہوئی کسی سے بے چین کیے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے عاشق؟ اس نے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لہجے میں کرختگی نمایاں تھی۔ سرکار، بوڑھے عاشق نے کہا، آپ کے بعد 2 مرتبہ ڈی ایس پی صاحب کا ٹیلی فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب بھی واپس آئیں انہیں فون کر لیں، وہ دیر تک اپنے دفتر میں بیٹھے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا، شبیر درانی نے کہا۔ بوڑھا عاشق خاموشی سے باہر چلا گیا۔ شبیر درانی کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی۔ ڈی ایس پی نے اسے فون کرنے کا کیوں کہا تھا؟ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتا تھا؟ کہ ایسا تو نہیں کہ انسپکٹر اعظم کے قتل کے سلسلے میں کوئی شبہ ہو گیا ہو؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ حسینہ بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ایک معمولی سی بات پر اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو بیٹا؟ حسینہ بیگم اسے پریشان بیٹھا دیکھ کر بولی، نائلہ نے تمہارے ساتھ جو گستاخی کی اس کا مجھے احساس ہے۔ اب بس ایک ہی راستہ رہ گیا نائلہ سے نجات۔ صبح خان کو ابھی اور اسی وقت فون کرو، ہمارا یہ مسئلہ وہی حل کر سکتا ہے۔ میں اس وقت نائلہ کے بارے میں نہیں، ڈی ایس پی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ہماری عدم موجودگی میں وہ 2 مرتبہ فون کر چکا ہے، مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور غالباً اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا میرے فون کا انتظار کر رہا ہوگا۔ شبیر درانی نے جواب دیا۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ فون کر کے معلوم کر لو وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے، حسینہ بیگم نے کہا۔ شبیر درانی نے ریسیور اٹھا کر ابھی پہلا ہنسا ہی گھمایا تھا کہ بوڑھے ملازم عاشق نے اندر آ کر ڈی ایس پی کی آمد کی اطلاع دی۔ اندر بھیج دو اسے، شبیر درانی نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور حسینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد ڈی ایس پی شجاعت علی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ ایک صحت مند اور دراز قامت آدمی تھا، گوری چٹی رنگت اور چہرہ بارعب تھا۔ پولیس کی وردی اس کے جسم پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ آئیے شجاعت علی صاحب، شبیر درانی اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا اور میں ابھی فون ہی کر رہا تھا۔ دفتر سے نکلا تو میں نے سوچا کہ آپ سے ملتا چلوں، شجاعت علی کہتے ہوئے حسینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ کیسے زحمت فرمائیں، تشریف رکھیے نا۔ شبیر درانی نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ درانی صاحب، شجاعت علی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ کی کزن نائلہ درانی کا معاملہ کچھ خاصا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے تو بہت سے حقائق سامنے آ سکتے ہیں، لیکن
ہم تو خود اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ حسینہ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس نے شجاعت علی کو پوری بات کرنے یا بیٹے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ ہمارے خاندان کی عزت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس خاندان کی عزت کس طرح مٹی میں مل رہی ہے۔ اس کی رکوش ہو جانے سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ جو لوگ کبھی ہم سے نظر ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، آج ان کی زبان نے ہمارے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ اگر نائلہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتی تو ہم بھی قانون کا سہارا لے کر اسے بچانے کی کوشش تو کر سکتے تھے، لیکن اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے۔ کاش اس کا کچھ پتہ چل سکتا، شجاعت علی نے کہا۔ 2-3 روز پہلے ایس پی صاحب کو ایک گمنام خط ملا تھا جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ نائلہ درانی کو جس شخص نے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اس کا نائلہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک بااثر شخصیت کی سازش سے پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ گمنام خط لکھنے والے نے سلسلے میں انسپکٹر اعظم کا نام لیا تھا، لیکن وہ بااثر شخصیت کون ہو سکتی ہے نائلہ کے خلاف اس قسم کی گھنونی سازش کر سکے؟ نائلہ کو کسی جھوٹے کیس میں پھنسا کر اسے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ شبیر درانی نے کہا، کوئی ایسی شخص ہے جسے نائلہ درانی کی جائیداد سے دلچسپی ہو۔ ڈی ایس پی شجاعت علی نے کہتے ہوئے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ خاندان کے ہر فرد کو نائلہ اور اس کی جائیداد سے دلچسپی ہے، لیکن ہمارے خاندان کا کوئی فرد اس کے خلاف ایسی گھنونی سازش نہیں کر سکتا۔ گمنام خط لکھنے والے نے اگر انسپکٹر اعظم کا نام لیا تو اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہوتی، شبیر درانی نے کہا۔ گمنام خط پر اس وقت تک کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک کوئی ثبوت نہ ہو، لیکن بہرحال اس سے وضاحت پیش کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن کل شام اسے قتل کر دیا گیا۔ شبہ ہے کہ انسپکٹر اعظم کے قتل میں اسی بااثر شخصیت کا ہاتھ ہو سکتا ہے جس نے انسپکٹر کے ساتھ مل کر نائلہ درانی کے خلاف سازش کی تھی، شجاعت علی نے کہا۔ لگتا ہے آپ کوئی دلچسپ اور سنسنی خیز قسم کی کہانی سنا رہے ہیں، شبیر درانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا صرف فلموں ٹی وی ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ایسی کہانیوں کے مصنف مفروضوں پر ایسی شاندار عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ بے اختیار ہنسی آنے لگتی ہے۔ مفروضے ہی حقائق کی بنیاد ہوتے ہیں درانی صاحب، شجاعت علی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ بہرحال انسپکٹر اعظم کی بیوہ کے بیان کے مطابق اس آنے سے پہلے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر پہنچا تو بہت پریشان تھا۔ اس نے بیوی کو پریشانی کی وجہ نہیں بتائی۔ آپ کے یہاں سے جانے کے بعد وہ گھر سے نہیں نکلا، وہ بہت مضطرب تھا، بار بار بچوں کو ڈانٹ رہا تھا، ایک بار اس نے اپنی بیوی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ حالانکہ مسز اعظم کے بیان کے مطابق انسپکٹر اعظم نے اس سے پہلے نہ تو کبھی بچوں کو ڈانٹا تھا نہ اسے۔ اس کی گھریلو زندگی بالکل مختلف تھی۔ وہ ایک محبت کرنے والا شوہر و شفیق باپ تھا، لیکن اس روز وہ ایک بالکل مختلف شخص نظر آ رہا تھا۔ بیوی کے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے پریشانی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ شام سے ذرا پہلے وہ وردی پہن کر ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ شجاعت علی چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر شبیر درانی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسپکٹر اعظم آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ شجاعت صاحب، شبیر درانی بولا، ہم زمیندار ہیں، رئیس لوگ ہیں، حکومت کی ایوانوں تک اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں۔ انسپکٹر اعظم جیسے کئی لوگ سائل بن کر روزانہ ہمارے دروازے پر آتے ہیں، ہم کسی کو یہاں آنے سے روک تو نہیں سکتے نا؟ ڈی ایس پی صاحب، حسینہ بیگم شبیر کے خاموش ہوتے ہی بولی، اس کے لہجے میں کرختگی تھی۔ کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ انسپکٹر اعظم کے قتل کے سلسلے میں آپ میرے بیٹے پر شبہ کر رہے ہیں؟ نہیں بیگم صاحبہ، شجاعت علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے ویسے ایک بات پوچھ لی تھی۔ ویسے آپ کی اطلاع کی عرض ہے کہ نائلہ پر جس شخص کے قتل کا الزام ہے اس کا نائلہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اس نے بلا وجہ ہی کسی کو گولی مار دی تھی؟ حسینہ بیگم چونک کر بولی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نائلہ درانی نے اسے گولی ماری تھی۔ شجاعت علی نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ایس پی کے نام لکھے جانے والا وہ گمنام خط کچھ رنگ لا رہا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، ہمیں تو واقعی خوش ہونا چاہیے، حسینہ بیگم نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق صادق نامی وہ مقتول نائلہ درانی کا محافظ تھا جسے چند روز پہلے ہی ملازم رکھا گیا تھا۔ نائلہ درانی نے اسے 10,000 روپے دے کر اس کے ہاتھوں اپنے تائی عبدالرحمان درانی کو قتل کرانا چاہا تھا، لیکن صادق نے انکار کر دیا اور نائلہ نے غصے میں آ کر اسے گولی مار دی، جس کے جواب میں صادق نے اس پر گولی چلا دی جو اس کے پیٹ میں لگی۔ نائلہ درانی کو بعض نامعلوم لوگوں نے اسپتال پہنچایا، جہاں ہوش میں آنے کے بعد وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اسپتال سے بھاگ نکلی۔ ایف آئی آر کے مطابق صادق نامی وہ شخص پولیس کو زخمی حالت میں سڑک پر پڑا ہوا ملا تھا۔ ہوش آنے پر اس نے پولیس کو بتایا کہ اسے نائلہ درانی نے گولی ماری تھی۔ یہ بیان دینے کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ شجاعت علی چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن اس گمنام خط کے ملنے کے بعد خفیہ طور پر ہم نے تحقیقات کی تو دلچسپ انکشاف ہوا کہ صادق نامی شخص کا نائلہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ نائلہ درانی کا محافظ نہیں تھا۔ وہ تو ترنڈا موڑ پر پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا اور اس روز بارش اور سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے شام 8 بجے ہی ٹھیلا بند کر کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا، لیکن وہ گھر نہیں پہنچا۔ ایک اور دلچسپی کی بات یہ کہ ایف آئی آر کے مطابق صادق نامی وہ شخص پولیس کو زخمی حالت میں ملا تھا اور بے ہوش تھا۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے سے اسپتال لے جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
کسی سرکاری یا غیر سرکاری اسپتال میں اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ صادق نامی وہ شخص اور نیلا درانی واقعی کسی سازش کے شکار ہوئے ہیں، اور پولیس کے بعض اہلکار بھی اس سازش میں شریک ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ سن کر حیرت ہو رہی ہے۔ شبیر درانی اس کے خاموش ہونے پر بولا، آپ ایک ذمہ دار پولیس افیسر ہیں اور پولیس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ پولیس کے محکمے بھی میرے اور آپ جیسے انسان ہی ہیں، فرشتے نہیں، شجاعت علی نے جواب دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص پولیس کی وردی پہن لے تو اس کا ہر کسی مطلب نہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہو گیا ہے۔ قانون تو سب کے لیے ایک ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا افیسر بھی قانون شکنی کرے گا تو وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، شبیر درانی نے کہا، ہم سے کسی تعاون کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اس کیس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ بعض دلچسپ انکشافات ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے تعاون کی ضرورت پڑی تو ضرور زحمت دوں گا۔ اچھا، اب اجازت چاہوں گا۔ ڈی ایس پی شجاعت علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شبیر درانی ڈرائنگ روم کے دروازے تک اسے رخصت کرنے گیا۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تشویش کے سائے صاف طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ حسینہ بیگم بھی کچھ ایسی ہی کیفیت میں مبتلا تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، شبیر درانی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس گمنام خط نے ہماری اچھی خاصی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ خطرہ دبے قدموں ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، حسینہ بیگم نے کہا، نیلا کو ختم کر دیا جائے۔ اگر وہ کتیا کسی طرح سامنے آ گئی تو ہمارے بچاؤ کو کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ تم ابھی اور اسی وقت صوبہ خان کو فون کرو کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں پہنچ جائے۔ نیلا کو اس کے حوالے کر دیا جب اسے ٹھکانے لگا دے گا۔ ہم تو نیلا کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھانسی کا پھندا ہمارے گلے میں پڑ جائے۔ میں ابھی فون کرتا ہوں، شبیر درانی نے کہتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور میرپور ماتھیلو کا نمبر ملانے لگا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ شبیر درانی کو یقین تھا کہ انسپکٹر صوبہ خان پولیس اسٹیشن میں ہی ہوگا، اس لیے اس نے پولیس اسٹیشن کا نمبر ملایا تھا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ صوبہ خان، شبیر درانی اس کی آواز سنتے ہی بولا، تم جلد سے جلد کب ہمارے پاس آ سکتے ہو؟ ہاں، بہت ضروری کام ہے۔ ہاں، بیگم صاحبہ ہی تم سے بات کریں گی۔ ٹھیک ہے، ہم کل رات کے کھانے پر تمہارا انتظار کریں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ شبیر درانی نے فون بند کر دیا، ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ کل رات یہاں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کل رات ہی نیلا کو اس کے حوالے کر دو، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ اسی وقت نوکرانی نے آخری اطلاع دی کہ کھانا لگ گیا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ دوسرے دن حسینہ بیگم اور شبیر درانی ناشتہ کرتے ہی گلمرگ روانہ ہو گئے۔ گلمرگ سے سیدھے عبدالرحمان کی حویلی پہنچے۔ حسینہ بیگم نے اپنے بھائی کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم ماں بیٹا آگ سے کھیل رہے ہو۔ اگر نیلا اس سے شادی پر آمادہ نہیں تھی تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے۔ عبدالرحمان درانی نے پوری بات سننے کے بعد کہا، بات نیلا سے شبیر درانی کی شادی کی نہیں تھی، اصل بات تو جائیداد کی ہے۔ ہم کروڑوں کی یہ جائیداد کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور پھر آپ نے تو مشورہ دیا تھا کہ… ہاں، اور تم نے مجھے بھی جائیداد کا لالچ دے کر اس آگ میں لپیٹ لیا ہے، عبدالرحمان درانی نے کہا، اور پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اب تو یہ آگ پھیل چکی ہے، اگر ہم نے کوئی بندوبست نہ کیا تو ہم سب اس میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، حسینہ بیگم نے کہا۔ کوئی حل سوچا ہے تم نے؟ عبدالرحمان درانی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس مرتبہ شبیر درانی نے جواب دیا۔ میں نے انسپکٹر صوبہ خان کو فون کیا ہے، وہ آج رات ہیمیار خان پہنچ جائے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ نیلا کو اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ خود اسے ٹھکانے لگا دے گا۔ کیا تمہارے خیال میں اس طرح نیلا سے نجات مل جائے گی اور ہم سب کے لیے قانونی پیچیدگیاں پیدا نہیں ہو جائیں گی؟ اس کے قتل کا شبہ ہم پر نہیں کیا جائے گا۔ عبدالرحمان درانی نے سے گھورا۔ اس وقت لوہا گرم ہے، حسینہ بیگم نے کہا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ کہ گرم گرم لوہے پر چوٹ لگا دی جائے۔ نیلا اس وقت مفرور ہے، اسے ان حالات کا علم ہے جو ڈی ایس پی شجاعت علی سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے کانوں میں اس نئی تحقیقات کی بھنک پڑے اور وہ پھر فرار ہونے کی کوشش کرے، ہم اس کا قصہ تمام کر دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہی سوچا جائے گا کہ وہ سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھی، پکڑے جانے کے خوف سے کہیں غائب ہو گئی ہے، اور اگر اس کی موت کا پتہ چل گیا تو… عبدالرحمان درانی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسی صورت میں بھی ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، جو نئی تحقیقات شروع ہوئی ہیں نا، وہی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا، عبدالرحمان درانی نے کہا۔ پولیس والوں کو اتنا بیوقوف مت سمجھو، وہ ایک بار جس کے پیچھے لگ جائیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ بات کی باتیں ہیں بھائی صاحب، حسینہ بیگم بولی۔ سب سے پہلے تو ہمیں نیلا کا قصہ پاک کرنا ہے، بعد میں جو کچھ ہوگا اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ آخر ہمارا یہ اسر و رسوخ دولت کس کام آئے گی؟ شجاعت علی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ پولیس فرشتے نہیں انسان ہوتے ہیں۔ دولت کی ہرس انسانی فطرت میں شامل ہے، ان کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جن لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں وہ لوگ کس دن کام آئیں گے؟ ایس پی اور ڈی ایس پی تو اس بساط کے معمولی مہرے ہیں، انہیں بڑی آسانی سے بساط سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ سوچ لو حسینہ بیگم، عبدالرحمان درانی نے کہا، کوئی نیا تماشا شروع نہ ہو جائے، اس خاندان کی پہلے ہی بہت رسوائی ہو چکی ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے، حسینہ بیگم بولی۔
اگر کروڑوں کی جائیداد حاصل کرنی ہے تو ہمیں یہ آخری چال چلنی ہی پڑے گی۔ لیکن کیا تم نے صبح خان کے بارے میں بھی سوچا کہ وہ ہمیں زندگی بھر بلیک میل نہیں کرتا رہے گا؟ عبد الرحمن درانی نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا کیونکہ اس طرح خود اس کی گردن بھی پھنس جائے گی، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، عبد الرحمن نے گہرا سانس لیا، لیکن صبح خان کو اس شہر کے بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ اسے تمہارے گھر آتے ہوئے دیکھا گیا تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ اس میں شبے والی کیا بات ہے؟ وہ پہلے بھی تو آتا رہا ہے، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ پہلے کی بات اور تھی، میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں، عبد الرحمن درانی نے کہا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ صبح خان سے ملاقات کو خفیہ رکھا جائے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہاں آیا تھا۔ کہتے تو آپ ٹھیک ہے، حسینہ بیگم بولی، تو پھر اسے پیغام بھیج دیا جائے کہ وہ شہر والے مکان پر جانے کے بجائے یہیں پر آ جائے۔ شبیر وہ بیٹے کی طرف مڑ گئی۔ تم ابھی جا کر صبح خان کو فون کر دو کہ وہ شہر والے مکان پر جانے کے بجائے کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہاں آ جائے، یا بھائی صاحب کی موجودگی میں اس سے سارا معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں چلتا ہوں، شبیر درانی کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ شبیر درانی گلمرگ سے نکل کر 1 گھنٹے میں اپنے شہر والے مکان پر پہنچ گیا۔ یہ آتے اس نے ایک آدمی کو آمو والی حویلی کی طرف روانہ کر دیا کہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے کر آئے۔ پھر اپنے کمرے میں آ کر ٹیلی فون پر صبح خان کا نمبر ملانے لگا۔ لائن فوراً مل گئی، لیکن اسے بتایا گیا کہ انسپکٹر صبح خان قتل کے کیس کی تفتیش کے سلسلے میں گیا ہوا ہے اور واپسی کم از کم 2 گھنٹوں بعد ہوگی۔ اس وقت 12 بج رہے تھے۔ شبیر درانی نے 3:30 بجے دوبارہ فون کیا۔ اس مرتبہ صبح خان سے بات ہو گئی۔ لگتا ہے معاملہ کچھ زیادہ ہی اہم ہے، صبح خان نے کہا۔ ہاں بابا، کوئی ایسا ہی معاملہ ہے، مگر فون پر بات نہیں ہو سکتی۔ تم ایسا کرو کہ شہر والے مکان کی وجہ گلمرگ آ جانا، اور اس بات کا خیال رکھنا تمہارا کوئی جاننے والا تم اس طرف آتے ہوئے نہ دیکھ سکے، شبیر درانی نے کہا۔ مطمئن رہیے درانی صاحب، صبح خان نے جواب دیا۔ میری آمدورفت اس طرح ہوگی کہ کسی کے کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم گلبرگ والی حویلی میں ہی تمہارا انتظار کریں گے، شبیر درانی نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شام 6 بجے اس کا بھیجا ہوا آدمی واپس آ گیا۔ آمو والی حویلی میں سب ٹھیک ہے سرکار، اس آدمی نے بتایا۔ پنجرے والے پنچھیوں کو بھی کل رات آزاد کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، عاشق کو بلاؤ، شبیر درانی نے کہا۔ وہ شخص باہر نکل گیا۔ اس کے چند ہی سیکنڈ بعد بوڑھا عاشق اندر آ گیا۔ جی سرکار۔ ارے بابا، آج تم کو چائے وغیرہ نہیں پلاؤ گے؟ پوچھا تک نہیں تم نے، شبیر درانی نے کہا۔ ابھی لایا سرکار۔ عاشق باہر نکل گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ چائے لے آیا۔ چائے پینے کے بعد شبیر درانی کچھ لوگوں کو فون کرتا رہا۔ آخر میں اس نے بہاولپور میں اپنے ایک دوست کو فون کیا تھا۔ کچھ دیر اس سے گپ شپ ہوتی رہی، پھر فون بند کر کے اٹھ گیا۔ جب وہ مکان سے نکلا تو 7 بج رہے تھے۔ اسے دروازے سے برآمد ہوتے دیکھتے اس کے دونوں گن مین تیزی اس کی جیپ کی طرف بڑھے تھے۔ شبیر درانی جب گلمرگ والی حویلی پہنچا تو 8:30 بج چکے تھے۔ حسینہ بیگم عبد الرحمن درانی والی حویلی میں ہی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی بڑے ہال کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شبیر درانی ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے صبح خان کو فون کر دیا ہے تھا، وہ سیدھا یہیں آئے گا، شبیر درانی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، حسینہ بیگم نے جواب دیا، پھر بھائی سے باتیں کرنے لگی۔ شبیر درانی لا تعلق سا بنا بیٹھا رہا۔ ان کی باتوں سے اسی اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ حسینہ بیگم اپنے بھائی کی بیٹی سے شبیر درانی کے رشتہ کی بات کر رہی تھی اور عبد الرحمن درانی سے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذرا اس معاملے سے نمٹ لینے، اس کے بعد میں سلسلے میں سوچوں گا، عبد الرحمن درانی نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ حسینہ بیگم کچھ اور کہتی، ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ عبد الرحمن درانی نے دیوار کی کلاک کی طرف دیکھا۔ 9:10 ہو چکے تھے۔ صبح خان ابھی تک نہیں آیا۔ بہرحال چلو ہم تو کھانا تو کھا لیں، عبد الرحمن درانی کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ تینوں کھانے کی میز پر آ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ کھانا ختم ہو چکا تھا۔ وہ بڑے کمرے میں آ گئے۔ حویلی کے اندر کے گھر کے افراد اور ملازمین کے چلنے پھرنے اور باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جبکہ حویلی کے باہر سناٹا تھا۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ 10:30 بج گئے۔ صبح خان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شبیر درانی بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے صبح خان پر بڑی شدت سے غصہ آ رہا تھا۔ یہاں ٹیلی فون نہیں تھا، ورنہ اب تک وہ 20 مرتبہ فون کر چکا ہوتا۔ 11 بجے کے لگ بھگ کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، پھر کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے چند منٹ بعد شبیر درانی کے گن مین نے اندر آ کر انسپکٹر صبح خان کی آمد کی اطلاع دی۔ اسے باہر کیوں روک لیا؟ اسے اندر لے آؤ، اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، شبیر درانی نے کہا۔ گن مین تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے چند منٹ بعد صبح خان اندر داخل ہوا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا، عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کا رنگ تو توے کی طرح کالا تھا، اور لطف کی بات یہ تھی کہ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ توت برش ٹائپ کی بھاری مونچھیں اور آنکھوں میں چھلکتی سرخی نے اس کے روح سیاہ کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم نہیں آؤ گے، شبیر درانی اٹھ کر اسے ہاتھ ملایا۔ میں ماتھیلو سے تو وقت پر ہی نکلا تھا، لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ صادقہ آباد سے ایک موٹر مکینک کو لے کر جانا پڑا۔ 2 گھنٹے تک تو گاڑی ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ صبح خان نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر عبد الرحمن درانی سے ہاتھ ملایا اور حسینہ بیگم کو سلام کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہے، نیلا بی بی کا کچھ پتا چلا؟ اس نے حسینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ہاں، حسینہ بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔
اسی کتیا کی وجہ سے ہمارے خاندان کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور تمہیں اس لیے بلایا گیا کہ تمہیں اس سلسلے میں تم سے کوئی مدد دی جا سکے، لیکن تم پہلے کھانا کھا لو، میں کھانا گرم کرواتی ہوں، بعد میں اطمینان سے بات کریں گے۔ حسینہ بیگم نے ملازمہ کو بلوا کر صبح خان کے لیے کھانا گرم کرنے کو کہا۔ اس دوران وہ لیلی کے حوالے سے صورتحال پر تبصرہ کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کھانا گرم کر کے وہیں لے آئی اور صبح خان کے سامنے کافی ٹیبل پر رکھ دیا گیا۔ صبح خان قوم کا رانگڑ تھا۔ وہ چولستان کے ایک دور دراز قصبے خان گڑھ کا رہنے والا تھا۔ اس کا باپ ایک چھوٹے سے ذمہ دار کا کامی تھا۔ ریگستان کی زندگی بڑی کٹھن تھی۔ قصبے کے آس پاس کی زمین بھی زیر کاش تھی۔ اس سے پرے چاروں طرف ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ صبح خان نے 8ویں کلاس تک خان گڑھ میں ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد تعلیم کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ قرب و جوار کے کسی قصبے میں ہائی اسکول نہیں تھا۔ صبح خان کو پڑھنے کا شوق تھا، مگر اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اسے کسی شہری اسکول میں داخل کرواتا اور اس کے اخراجات برداشت کرتا۔ اس طرح صبح خان میں ماں باپ کی طرح ذمہ دار کے گھرانے کی خدمت کرنے لگا۔ اس وقت صبح خان کی عمر 14 سال تھی۔ اس کا جسم گھٹا ہوا تھا اور خوب قد نکال رہا تھا۔ انہی دنوں ذمہ دار کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ خوب تیاریاں ہو رہی تھی، ڈھیروں جہیز بن رہا تھا۔ ذمہ دار نے غریبوں کو خون چوس چوس کر جو دولت جمع کر رکھی تھی وہ بیٹی کی شادی پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا۔ ذمہ دار کی بیٹی کی شادی سے صرف 3 دن پہلے ڈاکو نے ذمہ دار کے مکان پر حلہ بول دیا۔ صبح خان کا باپ اور 2 کرندے ڈاکو کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ ذمہ دار کے کرندوں کی قربانی کے باوجود ڈاکو سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد صبح خان کی ماں اسے لے کر ہیمیار خان آ گئی۔ وہ گھروں میں کام کر کے اپنا بیٹے کا پیٹ پالنے لگی۔ صبح خان بھی محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ میٹرک کے بعد اس نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس نے انٹر کا امتحان دیا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ انٹر پاس ہو گیا تھا۔ اس نے ایک آڑتی کے پاس ملازمت کر لی، لیکن چند ہی روز بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے صبح خان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اسے ہر چیز سے نفرت ہو گئی۔ وہ کسی نہ کسی طرح شبیر درانی کے آدمی کے ہتھے چڑھ گیا اور اس طرح وہ شبیر درانی تک پہنچ گیا۔ صبح خان اونچا لمبا جوان تھا۔ حسینہ بیگم اور شبیر درانی اس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ صبح خان ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ایک تبدیلی آئی کہ دولت سے اس کی محبت بڑھتی گئی۔ اسے ہوس ہو گئی تھی۔ وہ ہر جائز اور ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی وجہ شاید اس کے دل میں پیدا ہونے والا احساس تھا کہ دولت کے بغیر اس دنیا میں سانس لینا بھی دشوار ہے۔ دولت ہی سے عزت ہے اور اس سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ دولت نہ ہو تو انسان کو کتے کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اور پھر ایک روز کراچی کے ایک اخبار میں سندھ پولیس میں بھرتی کا اشتہار شائع ہوا تو اس کے دل میں پولیس میں بھرتی ہونے کا شوق چرایا۔ اس نے حسینہ بیگم سے بات کی۔ حسینہ بیگم نے نہ صرف اسے اجازت دے دی بلکہ کراچی کی ایک بااثر شخصیت کے نام خط بھی دے دیا۔ لیکن پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے صبح خان کو کسی سفارش کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ لمبا تڑنگا اور صحت مند تھا اور انٹر پاس تھا۔ اسے ASI بھرتی کر لیا گیا۔ پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد اسے کراچی کے ایک تھانے میں تعینات کر دیا گیا۔ صبح خان ایک بہت سخت گیر پولیس افسر ثابت ہوا، لیکن اس کے ساتھ اس نے وہ مقصد حاصل کرنا بھی شروع کر دیا جس کے لیے پولیس میں آیا تھا۔ وہ یہی سوچ لے کر پولیس میں بھرتی ہوا تھا کہ یہاں اسے دولت سمیٹنے کے بے شمار مواقع ملیں گے۔ وہ چالاک آدمی تھا، رشوت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے ہاتھ پر بچائے رکھتا۔ چند سال بعد صبح خان سب انسپیکٹر ہو گیا۔ وہ ان دنوں بھی کراچی میں ہی تھا کہ ایک رات اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ گشت کے دوران اس نے ایک مشکوک گاڑی کو روکنا چاہا تو کار کے ڈرائیور نے رکنے کی بجائے رفتار بڑھا دی۔ صبح خان نے جیپ پر اس کا تعاقب کر کے کار کو جا لیا۔ کار میں ڈرائیور کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تلاشی لینے پر کار سے 10 کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ عالمی منڈی میں اس ہیروئن کی قیمت کروڑ روپے تھی۔ صبح خان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کار سے اسی ہیروئن کے علاوہ 2 دستی پستول بھی برآمد ہوئے تھے۔ صبح خان نے اپنے دونوں ماتحتوں کے ساتھ فوراً ہی ایک منصوبہ بنا لیا اور کار کے ڈرائیور کو گولی مار کر ختم کر دیا۔ ہیروئن غائب ہو گئی۔ پولیس کے روز نامچے میں یہ رپورٹ درج ہوئی کہ سب انسپیکٹر صبح خان اور اس کے ساتھیوں نے رات کے وقت گشت کے دوران ایک مشتبہ کار کو رکنے کا اشارہ کیا، مگر ڈرائیور نے تیز رفتار کر دی جس پہ پولیس نے جیپ کا تعاقب کیا۔ کار ڈرائیور نے پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کو بھی جوابی کارروائی کرنی پڑی جس کے نتیجے میں کار کا ڈرائیور مارا گیا۔ کار سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔ شبہ ہے کہ اس کا ڈرائیور کا تعلق اسلحہ کے ناجائز کاروبار کرنے والے کسی گروہ سے تھا۔ صبح خان کے لیے وہ 10 کلو ہیروئن فروخت کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ عالمی منڈی میں اس ہیروئن کی قیمت 10 کروڑ کے لگ بھگ تھی، لیکن صبح خان نے ہیروئن ایک منشیات فروش کے ہاتھ صرف 1 کروڑ میں فروخت کر دی۔ 10 لاکھ اس نے اپنے دونوں ماتحتوں کو دے دیے اور 80 لاکھ روپے خود ہضم کر لیے۔ ہیروئن کے سودے کے توسط سے صبح خان کی منشیات فروشوں اور اسمگلروں سے بھی تعلقات استوار ہو گئے۔ وہ کمیشن لے کر ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے لگا۔ ایک مرتبہ کمیشن کے معاملے پر صبح خان کا ایک منشیات فروش سے جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ 1 من ہیروئن کا تھا جس کی عالمی منڈی میں مالیت 40-50 کروڑ روپے بنتی تھی۔ منشیات کو وہ اسمگلر صبح خان کو کمیشن کے طور پر صرف 10 لاکھ دے رہا تھا، مگر صبح خان 50 لاکھ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ بات بڑی تو صبح نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ منشیات کے فروشوں کے اڈے پر چھاپا مار دیا۔ منشیات فروش غالباً اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
ان کے 2 آدمی مارے گئے جبکہ پولیس کا ایک کانسٹیبل بھی کام آ گیا۔ سب انسپیکٹر صوبہ خان بھی زخمی ہوا، اس کے بازو پر گولی لگی تھی۔ باقی منشیات فروش اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس کے مکان سے 1 من سے زائد ہیروین، 5 کلاشنکوف رائفلیں، 1 درجن پستول اور ہزاروں کی تعداد میں کلاشنکوف کی گولیاں برآمد ہوئی تھی۔ اس کارنامے پر صوبہ خان کو ایک انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ اس کے بعد انسپیکٹر صوبہ خان کراچی کے مختلف علاقوں میں تعینات رہا اور اس کا تبادلہ حیدرآباد ہو گیا۔ وہ 2 سال تک حیدرآباد میں رہا۔ یہاں اسے کوئی بڑا کارنامہ دکھانے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کے تبادلے اندرون سندھ مختلف علاقوں میں ہوتے رہے اور بالآخر 2 سال پہلے میرپور ماتھیلو آ گیا۔ صوبہ خان کا خیال تھا کہ ایسے چھوٹے موٹے نذرانوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا، لیکن 1 ہی مہینے میں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ جنت میں آ گیا تھا۔ بھارتی صوبہ راجستھان کی سرحد زیادہ دور نہیں تھی۔ یہ علاقہ اسمگلروں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ پاکستان سے آٹا، گیہوں، چینی، گھی، تیل اور ہر قسم کے اجناس ٹنوں کے حساب سے سرحد پار پہنچائی جاتی تھی، جبکہ سرحد پار سے ہر قسم کا مال اسمگل کیا جاتا تھا۔ صوبہ خان کے یہاں بھی وارے نیارے ہو گئے۔ اسمگلر جھولیاں بھر بھر کر اسے نوٹ دے رہے تھے۔ بھارتی اسمگلر اپنے ساتھ خوبصورت اور حسین لڑکیوں کو بھی لے کر آتے تھے۔ ان لڑکیوں کی وجہ سے انہیں سرحد پار کرنے میں آسانی رہتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد انسپیکٹر صوبہ خان کو کچھ شہرت نہیں ملی۔ وہ بہت جلد راشد اسمگلروں کے سرپرست کی حیثیت سے مشہور ہو گیا، مگر صوبہ خان کا کہنا تھا کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ صوبہ خان کے خلاف بعض محب وطن لوگوں کی رپورٹس اوپر تک پہنچ رہی تھی، لیکن صوبہ خان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ اپنے خلاف ان رپورٹوں کا اثر زائل کرنے میں بڑی ذہانت کا مظاہرہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ بات اس نے شروع ہی میں ذہن میں رکھی تھی کہ وہ اکیلا نہیں کھا سکتا، مل بانٹ کر کھانا ہوگا، اور وہ اوپر کا حصہ اوپر پہنچا رہا تھا اور اوپر والوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ صوبہ خان پولیس کی ملازمت کے بعد حسینہ بیگم اور شبیر درانی سے ملاقات کے لیے اکثر رحیم یار خان جایا کرتا تھا۔ میرپور ماتھیلو آنے کے بعد اس کی آمد و رفت میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ اسے خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ وہ نیلا درانی کے بارے میں اخبارات پڑھتا رہتا تھا۔ پہلی مرتبہ جب اس نے نیلا درانی کے بارے میں سنا تو وہ فوراً رحیم یار خان پہنچ گیا تھا، لیکن شبیر درانی اور حسینہ بیگم نے اصل بات اس سے چھپا لی تھی، اور اب اسے یقین تھا کہ اسے نیلا درانی ہی کے سلسلے میں بلایا گیا تھا۔ اور یہاں آتے ہی جب اس نے حسینہ بیگم سے نیلا کے بارے میں دریافت کیا تھا تو صوبہ خان کے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔